السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ شعراء شروع کر رکھی ہے، اور کل ہم نے دیکھا کہ ہم نے پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ، جو آیت 10 سے شروع ہوتا ہے اور آیت 68 پر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے، یہ قرآن میں آپ کو لکھوا چکا ہوں۔ خاص کر دو پوری کی پوری صورتیں، پوری سے پوری مراد یہ کہ میکسیمم اسی پہ ہے، اور وہ ہے سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص۔ میں نے آپ سے گزارش تھی کہ آپ پڑھیں تاکہ آپ اس کے ساتھ جو ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں سورہ شعراء میں، جب وہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پوری طرح کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کوئی چیز بے مقصد نہیں آئی، اور اس کو بیان کرنے کا ایک خاص ہدایت کا پہلو ہے۔ یہاں اس میں ہدایت کا پہلو یہ ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا باغی اور سرکش جو ہے وہ فرعون ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اور مصر کی اس آبادی سے عبادت بھی کراتا ہے اپنی الہ، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کچھ تری دیتا ہے کہ اگر تم مجھے الہ نہیں مانو گے تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ یہ پڑھ چکے ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ موسیٰ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حق ادا کرتے ہیں، اور باغی چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، اتنی طاقتوں اور قوتوں کا مالک کیوں نہ، اللہ تعالیٰ کی مدد فرعون کے ساتھ نہیں ہوتی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ غرق کر کے اس کی ڈیڈ باڈی آج بھی مصر کے زو میں پڑی ہے۔ عبرت کا مقام دیکھیں۔ اچھا، اب میں آج کوئی سوال ہو اس کے علاوہ آپ کا، تاکہ ہم پوری طرح کلیئر ہو کے چلیں۔ ہم نے آج 51 دوبارہ میں پڑھوں گا، 50 تک، 10 سے 50 تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ جلدی بتائیں آپ۔ سر جی الحمدللہ کلیئر ہے، الحمدللہ۔ اچھا، چلیں، اب میں آیت نمبر 51 پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان کننا اول المسلمین الاول المؤمنین، ہم سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا آپ نے کہا نا سمجھ آ گئی آپ کو، مجھے یہ بتائیں کہ مقابلے سے پہلے وہ فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ تو انعام کیا دے گا اگر ہم اس کو شکست دے دیں؟ اور کارپینٹر بولو نا، جلدی اور چرائن بنا کے لائیے کہ میں احمد کو عمران احمد صاحب، آپ کا مائک آن ہے اور ساری بات آپ کی ایئر پہ جا رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ کو مالک بنایا تھا، تو میرے اللہ تعالیٰ کو ڈیزائن ہے وہ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ مقابلے سے پہلے اتنے دنیا پرست ہیں، اور یوں ہی مقابلے میں وہ حضرت موسیٰ سے شکست کھاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان کے بعد یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب وہ ان کو حکم کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں کتنا نعوذ باللہ پاورفل ہوں، میں تو تمہارے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹوں گا، پھر تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور لوگ دیکھیں گے اس کو، لیکن وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔
اور پھر یہ آیت 51 میں کہتے ہیں ہم تو توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اور کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ یہ کیا تبدیلی ہے؟ کیوں تبدیلی ہے؟ جلدی بتائیں۔ وہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے کہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اتنی ثابت قدمی کیوں دکھا رہے ہیں کہ موت کا بھی سر ان کو اللہ نے ڈر ان کوئی؟ کی سر ان کو اللہ نے ان پکا کی یقین شرح صدر ہو گیا کہ یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ بھائی تو ان کا ایمان اتنا مضبوط کیوں ہے کہ وہ موت کے سولی چڑھانے کا فرعون کہہ رہا ہے، بھرا دربار ہے، ساری خلقت جمع ہے، اور وہ کہتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ کیا چیز ان کے اتنی ثابت قدمی کا ثبوت کیوں دیتے ہیں؟ کمال ہے، آپ سوال بھی نہیں کرتے، اور جب سوال حقیقت کرتا ہوں تو واضح ہو گئی ان پر، جی۔ حق واضح ہو گیا، ان پر جو اصل حق تھا وہ او واضح ہو بھائی گیا۔ حق تو واضح ہو گئے، وہاں خلقت جمع کی ہوئی تھی، اس نے صرف ایمان یہ لے کے آئے، ان پہ حق نہیں واضح ہوا؟ سر سر انہوں لیکن نے یہ انہوں نے جادو دعا کے کی خود تھی سر، تجربہ کار تھے نا اس سر انہوں سحر نے کے۔ اللہ سے دعا کی کہ ہمارے جو ہے نا ہمارے ایمان کو یعنی سلامت رکھنی، یعنی ہمیں اس مقابلے میں ہمیں ہمت دینا، طاقت دینا، تاکہ ہم اپنے ایمان سے پھر نہ جائیں، کیونکہ فرعون کی اتنی ظالمانہ دیکھیں، وہ یہ ساری باتیں آپ کی سیکنڈری ہیں۔ پرائمری یہ ہے کہ ان کا ایمان سوچ سمجھ کے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور یہ برحق ہیں، کیونکہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی جو لاٹھیاں اور جو رسیاں تھیں وہ تباہ اس نے کر دی عصا نے، ان کو وہ ایمان ملا۔ میں نے آپ کو آیت کل لکھوائی ہے، آپ نہیں سنتے۔ آیت میں لکھا ہوا ہے، بقرہ کی 257 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھیں آپ ذرا، اگر آپ نے پڑھی ہے تو۔ اللہ ولی الذین آمنوا ہاں، اللہ ویخرجوہم۔ اب دیکھیں، یہ عقیدہ ہے، یہ فکر ہے جو بالکل یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے وہ فرعون کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، اب انہوں نے رب کو جب مانا، رب کو صحیح عقیدہ انہوں نے اختیار کیا، رب نے ان کی رہنمائی کی، اور اس رب کی دی ہوئی طاقت، رب کی دی ہوئی جو انعام ہے ایمان، اس کے نتیجے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کی سوچ، ان کی فکر کی پورا 180 ڈگری آؤٹ آف فیس چلا گیا ہے۔ وہ پہلے کافر تھے، اب مومن ہے، اور واقعی مومن ہو تو اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین، اللہ تو ان کا ولی ہے، آمنو جو ایمان لائے، ایسا ایمان جو وہ لے کے آئے تھے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ساری ظلمات تھیں، اندھیرے تھے، گمراہیاں تھیں جو فرعون اور قوم فرعون تھی، اس سے نکال کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو نور میں لے آئے گا، نور ایمان میں لے آیا۔ کمال ہے، آپ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ واقعہ روح تو یہی ہے کہ جب حقیقی ایمان انسان کو نصیب ہوتا ہے تو وہ موت کو بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کو رب سے وہ امیدیں ہیں کہ یہ دنیا کی موت یہ شہادت ہے، اور مجھے اللہ میرے وہ درجے دے گا۔ یہ آج ہمیں اور آپ کو یقین ہے؟ جی الحمدللہ سر۔ اگر ہے تو پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں ہے مجھے؟ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں، اس آیت کو اچھی طرح پکڑیں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ آج سارے حکمران مسلمانوں کے کون ہے دوست؟ کون ہے دوست؟ طاغوت، طاغوت۔ کیوں طاغوت ہے؟ کیونکہ ہم ان کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں۔ اندر سے انکاری ہیں، کافر ہے، اندر سے نام مسلمانوں والا ہے، تو یہ لوگ طاغوت کے پجاری ہوتے ہیں۔ اور طاغوت کیا کرتا ہے؟ ان کو روشنی سے اندھیرے میں لے آتا ہے، ساری ہاں وہ روشنی جو اندر اللہ نے رکھی تھی نا، وہ بھی ختم کر چکے ہوتے ہیں، اور اب وہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں۔
کاش کاش ہم قرآن کے اس پہلو سے سمجھیں کہ سوچ یکسر بدل جاتی ہے، اور اس کی مثال قرآن نے بتائی ہے کہ دیکھ لو یہ ہیں وہ جادوگر جو مقابلے سے پہلے کہتے ہیں فرعون سے دے گا کیا؟ اس نے کہا تو میں تو مقربین میں بنا دوں گا، تم تو دربار شاہی میں رہو گے۔ لیکن جب وہ سوچ سمجھ والا ایمان لائے ہیں تو اس فرعون کے قتل کی دھمکی کے باوجود ان کو پتہ ہے یہ لٹکا سکتا ہے، لیکن رب پہ کتنا یقین ہے، یہ ہے ایمان۔ جب آپ سے کہتا ہوں سوال پوچھو تو آپ سوال نہیں پوچھتے۔ کل ہی یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے رکھی ہیں، کتنی اہم آیت ہے، اور آپ ان کے سچے ایمان کی یہ دلیل ہے کہ ان جب ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کو اندھیر سے میں روشنی میں لے آیا، اور اب دنیاوی موت بھی ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی سوال فٹافٹ کرے۔ اگر سوال نہیں ہے، آیت 51 کلیئر ہے آپ کو؟ الحمدللہ۔ اچھا، تو یہ ہے وہ ایمان۔ اچھا، کاش ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں سے کہا نا کہ اب تو لوگ جمع ہو گئے ہیں اور آپ کی شامت آنے والی ہے، تو انہوں نے کیا کہا بھلا؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کا ایمان اور بڑھ گیا سر، ہاں، زیادہ زیادت ہم ایمان، یہ ہے مومن۔ فال- سنیں غور سے، مومن وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسی ایمان کی آزمائش آئے تو وہ کہتا ہے یہ میرے ایمان کا امتحان ہے، لہٰذا وہ ڈٹ کے جم کے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، 13 سال صحابہ اور صحابیات کو دیکھیں۔ کاش کاش میں اور ایمان کی وہ حلاوت محسوس کریں جب ہمارے سامنے اس کے پیٹ میں نیزہ ہے حضرت سمیہ کے، اور وہ کہتی ہے فزت برب کعبہ، سبحان اللہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ آپ اور مجھ میں دم ہے کہ ہم یہ اذیت ہو اور اللہ کے لیے ہو رہا ہم کہہ رہے ہوں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہی تھی اپنے جنت میں اپنا مقام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مومن کا جب پہلا قطرہ شہادت کی وجہ سے زمین پر گرتا ہے تو اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی اس مقام کو اور ان کو پرواہ نہیں تھی کہ میرے پیٹ میں وہ گھسا ہوا ہے نیزہ۔ قرآن کے یہ مقامات تو ہمیں ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور ہم اب سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیا واقعی ہمارا ایمان ہے؟ اگر ہے تو یہ کیفیت کیوں نہیں ہے؟ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب چلتے ہیں آیت 52 پر۔ اچھا، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، واقعات کا اتنا ہی قرآن استعمال کرتا ہے جو ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں فوراً آگے آیت 52 میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، ان اسر عبادی، میرے بندوں کو اسر رات کے وقت لے کر نکل جاؤ، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی کہ حضرت موسیٰ کو کہ رات کو نکلنا اور تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ رات کو نکلنے کو کیوں کہا؟ گھر ہوں گے نا؟ مریم عبدالرب صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، خدا کے لیے مائک بند کریں۔ جی، کیا حکمت تھی رات کو نکلنے کی؟ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو۔ سر چھپ کے نکلنا تھا انہوں نے، فرعون ورنہ کے وہ لشکر نکلنے سے۔ نہیں دیتے تھے۔ ہاں، چھپ کے، اور رات بہترین موقع تھا، اس آرام سے چپ کر کے نکل جائیں گے۔ اور
اب وہ جب رات کے وقت نکلنے میں یہی تھا کہ کیونکہ صحرا میں انہیں سفر کرنا تھا اور دریا میں پار کرنا تھا، تو ان کو حکم دے دیا گیا بذریعہ وحی۔ اب جب یہ حکم دیا گیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، انکم متبعون، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اچھا، اللہ کا نام لے کر موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ وہ نکل پڑتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں رات کو نکل پڑتے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں اب فرعون کو جب یہ پتہ چلا، دیکھیں اقتدار جو ہے، جو اللہ کے لیے لیتا ہے نا آدمی، اس میں اللہ اس کو بصیرتیں عطا فرماتا ہے، حکمتیں عطا فرماتا ہے، وہ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے۔ اب یہ بدبخت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جو سب سے بڑی خفت اٹھانی پڑی، جو سب سے بڑی اس کا منہ کالا ہوا، وہ کون سا واقع، کون سا معاملہ، کون سی سچویشن تھی؟ دریا میں بنی غرق ہو گیا۔ اسرائیل کو نکل جائے۔ جادوگروں کی۔ خدا کے لیے دیکھیں، آپ پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا آپ نے بالکل نہیں دیکھا وہ دونوں کو۔ اصل میں اس نے خود سارے جادوگروں کو جمع کیا، ساری پبلک کو جمع کیا، کیونکہ وہ دن ان کے تہوار تھا۔ وہاں اس کو جب شکست ہوئی تو اس سے بڑی اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ اتنے بے وقوف لوگ تھے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جادوگر تو سجدہ ریز ہو گئے، لیکن عوام میں سے کوئی نہیں ساتھ آیا، اور وہ اسی بے وقوف کے پیچھے چلتے رہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں، تدبیر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی غالب آتی ہے، اور کافر مشرک اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس طاقت ہمارے پاس ہے، وسائل ہمارے پاس ہیں، ہم تو ہر مشکل کو آسان کر لیں گے۔ لیکن دیکھیں اب موسیٰ علیہ السلام کو نہت بس اللہ حکم دیتا ہے آپ ان کو لے کے بنی اسرائیل کو نکل پڑیں اور چلیں، اور یہ شخص کیا کرتا ہے؟ فرسل فرعون فی مدائن حاشرین، اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے اپنے نقیب بھیج دیے، اپنے ہرکارے بھیج دیے کہ فٹافٹ فوج کو جمع کرو اور میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ آگے کہتا ہے، دیکھیں یہ ہے تکبر کی انتہا، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، وَإِنَّهُمْ لَنَا غَائِظُونَ، اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کر دیا ہے۔ ذرا دیکھیں، اب وہ غصہ تو اس کو اس بات کا ہے کہ وہ ساری دنیا کے سامنے رسوا ہوا، اب سمجھتا ہے کہ طاقت سے میں ان کو قابو کر لوں گا، اور وہ سارے اپنی فوجوں کو جمع کر لیتا ہے، اور جمع کرنے کے ساتھ آپ یہ الفاظ سنیں تو آپ کو پورا تکبر کی بھرپور گفتگو ہے اس کی۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہے کہ وہ ہر وقت چوکنا رہتے ہیں۔ یہ ہے کہ بڑی کلیئر کٹ مثال کہ جو انسان کے وسائل ہوتے ہیں نا، اس پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر اس کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ اور وسائل کو مؤثر کون بناتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ اللہ اللہ تعالیٰ۔ تعالیٰ کی ذات۔ ہاں، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے منصوبوں کو ناکام ہونے کے نتیجے میں اللہ کو پہچانا۔ کیسے؟ بالکل یہی بات کہ وہ سارے منصوبے اس لیے فیل ہوئے کہ ان کے جو وسائل ذرائع تھے وہ غیر مؤثر ہو گئے۔ اب جب غیر مؤثر ہوئے تو ان کو غیر مؤثر بنانے والی کوئی ہستی بھی تو ہونی چاہیے نا، وہ ہستی اللہ تعالیٰ ہے۔ بڑے غور سے سمجھیں، ہم وسائل کے لیے دنیا بھر کے اس لیے کہ بیمار ہوں گے تو یہ ہو جائے، نہیں، آپ وسائل جمع کریں جائز حلال، اللہ اس میں برکت دے گا۔ لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عہدے، یہ مال، یہ تو پیسہ، یہ فراوانی کبھی کسی کے کام نہیں آئی۔ امریکہ کے کام آئی ہے افغانستان میں، نیتن ہاؤ کے کام آئی ہے، وہاں قیدی نہیں چھڑا سکا، 1 سال سے زائد لڑتا رہا۔ تو
اللہ پر ایمان قرآن پیدا کرتا ہے، اور اس قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں۔ کوئی سوال آیت 56 تک؟ سر جی بزدل تھا تو اس نے اتنی فوجیں جمع کی، ورنہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو پھر وہ خود ہی کافی ہو جاتا۔ وہ رب تھا کب؟ کمال جی کہتے ہیں سر جی، جی سر جی، بزدل تھا نا تو فوجیں جمع کر رہا تھا۔ بھائی، اس کو اپنے ذرائع اور وسائل پر اعتبار تھا، اس لیے اس نے فوجیں جمع کر رہا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہی کے ذریعے نہتے جا رہے تھے، اور سمندر کے دو راستے بن گئے بالکل خشک، وہ پار ہو گئے۔ دیکھیں رب کی مدد، غور کریں۔ اور فرعون نے دیکھا کھلا ہے راستہ، گیا غرق۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرتیں دیکھیں۔ اچھا، اب آخری بات میں پڑھ رہا ہوں، سنیں سمجھیں، اور میں سوال کروں گا آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 57۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس طرح ہم نے ان کے باغوں اور چشموں سے ان کو نکال باہر کیا۔ وَكَنُوزٍ، اور خزانے، وَمُقَامٍ کریم، اور اس کی بہترین قیام گاہیں، ان سے ان کو باہر نکال لائے۔ یہ کس نے کارنامہ کیا؟ اللہ نے۔ اچھا، یہ کیوں کہا جنات و عیون، کہ ان کے پاس وہ جو باغات تھے اور وہ چشمے، یہ کیوں کہا؟ سر وہ ایک ترقی یافتہ قوم تھی۔ ہاں، وہ ان کے ہاں مصر بڑا باغات اور اس کا چشموں کا شہر تھا، ملک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ تو اس کی ترکیب تھی نا، کہ ان سب کو جمع کرو اور پوچھا کرو ان کا، بنی اسرائیل کا پیچھا کرو۔ اللہ کا پروگرام آپ کے سامنے ان دو آیات میں، کہ اللہ نے ان سب کو نکالا اور لے جا کے کہاں غرق کیا؟ دریائے نیل میں۔ اور سمندر میں۔ اور وہ سارے باغ اور سارے چشمے جو تھے وہ بالکل ان سے خالی ہو گئے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اس طرح ہم نے ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں سے، ان کی بہترین قیام گاہوں سے ان کو نکال لائے۔ کذالک، اور پھر اسی طرح، اورثناها بنی اسرائیل، اور ان چیزوں پر بنی اسرائیل کو یہ سب چیزیں عنایت کر دیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے بتائیں آپ۔ سر کہ جب ان انہوں نے یہ ہجرت کی دوسری طرف فلسطین یا دوسرے علاقوں میں جا کے، جہاں پہ حضرت عیسیٰ ان کے آپ چپ ساتھ، رہیں، آپ چپ رہیں۔ ہاں جی، کوئی اور بتائے۔ سعدیہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ہے مطالعہ قرآن، کہ یہ واپس نہیں آئے کہ وہ ان مثل والے چشم نہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ بالکل سعدیہ، آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ جو چشمے اور وہ جو باغات جو فلسطین میں تھے، اللہ نے ان کو مقدر کر دیا ان کے لیے، یہ فوراً نہیں ملے ان کو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی احکامات کی خلاف ورزی کی، گویا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، لیکن ان کی اولادیں بالآخر وہاں پہنچیں، اور ان کو وہی چشمے جیسے مصر میں تھے ویسے ہی چشمے ان کو فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ایکسیلنٹ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سمجھ کے پڑھیں، بڑے بڑے سبق کے پہلو ہیں اس پوری کہانی میں، فرعون اور موسیٰ کی۔ بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ سر۔ اچھا، جی سر۔ اب آیت 60 میں چلتے ہیں۔ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، سر یہ فَأَتْبَعُوهُمْ، ہاں، تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو آگے آگے فرعون اس کے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ تھے، پیچھے
اس کو پکڑنے کے لیے لشکر تھا۔ اب کیونکہ لشکر فالو کر رہا تھا بنی اسرائیل کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم یہ راستہ میں نے بنا دیا ہے، سمندر سے نکلو۔ جب وہ نکل چکے اور فرعون پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اس نے دیکھا راستہ تو خالی ہے، اس نے بھی ڈال دی اپنی ساری فوجیں، اور جب بیچ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اسی دونوں پانیوں کے جو الگ الگ ہو چکے تھے، راستہ بنا چکے تھے، ملا دیا، اور اس کا لشکر پورے کا پورا، اتباع کا مطلب ہے کہ وہ اس کے پیچھے جا رہا تھا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر۔ جس نے سوال کیا جواب دینا آپ۔ جب سوال کریں تو جواب لیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ تو صبح ہوتے ہی وہ ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ آج 61 میں فلما ترى الجمعان، جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا۔ کہاں آمنا سامنا کہاں ہوا بلا؟ دریائے نیل کے پاس۔ ہاں، دریا، اس راستے میں جہاں پہ بن گیا تھا نا دریا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لوگ جو تھے، ان کا ایمان تو کامل نہیں تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو جب ان کا سامنا ہوا تو کہتے ہیں قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھی نے کہا ان لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، یہ تو آ گیا پیچھے فرعون، یہ فوجیں اس کی آ رہی ہیں۔ تو مارے ڈر کے چیخیں نکل گئیں ان کی۔ اب سنیں نبی کا ایمان، اللہ اکبر، دیکھیں آپ آیت 62 میں اللہ فرماتے ہیں قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، یہ ہمیں نہیں پکڑ سکیں گے۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے ایمان نبی کا۔ اور یہ ہے غیر نبی جو ایمان کے پکے نہیں ہیں، وہ تو اس کو دیکھ کے، اور آپ دیکھیں ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو غرق کیا، ساری فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔ یہاں ایک ایک آیت پڑھتے وقت دیکھیں کہ نبی کے سارا دیکھ رہا ہے، اور نبی کہتے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو وہ کیسے بچاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ پوری صورتحال دیکھیں، ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ایمان کی کیسی طاقت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، کلا، ہرگز نہیں۔ اب جی یہ اللہ بہت بڑا توکل نظر آ رہا ہے یہاں پر، اتنا توکل تھا اللہ کے اوپر۔ یہ توکل، ایمان اگر ہو نا قرآن و سنت والا، یہی توکل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کے اندر۔ آج اسی توکل کی کمی ہے۔ یہ توکل اس وقت آتا ہے جب ایمان پکا، سچا، دلیل والا، آپ رب کی طاقتوں کے بھی واقف ہوں کہ وہ رب کتنا طاقتور ہے، اور یہ طاغوت کس قدر اصل میں ہم لوگ قرآن کو پڑھ کے اس کا معنی پہ، مفہوم پہ غور نہیں کرتے۔ ورنہ آپ دیکھیں یہ آج بھی فرعون موجود ہے دنیا میں ایک دوسری شکلوں میں، آج بھی موسیٰ علیہ السلام کا کردار لوگوں کے اندر ہے۔ اپنے ملک کو دیکھ لیں۔ جی سر بالکل صحیح۔ لیکن ہم قرآن کو سمجھیں تو صحیح پہلے۔ اچھا، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، سنیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی أَنْ أَضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنے ڈنڈے کو مار دو، کس کے اوپر؟ سمندر کے اوپر۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ ظاہر ہے پانی ایک طرف سے آ رہا تھا، اس پانی رک گیا تو پانی اوپر اٹھتا اٹھتا وہ پہاڑ کی طرح نظر آنے لگا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے قدرت خداوندی کا کرشمہ، یہ ہے رب کی طاقتیں، یہ ہے پانی کو حکم دیا اور پانی نے یہ کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس کے قدرت کے کمالات دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سوچیں کہ یہ منظر جب میں اور آپ پڑھیں اور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ رب کتنا زبردست ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں، سنیں آیت 64 میں، وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ، ثُمَّ الْآخِرِينَ، ہاں اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ یعنی اب وہ عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، حضرت موسیٰ آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے وہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ جب پہنچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں 65، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ اور ان کے سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا۔ وہ سمندر پار کر گئے، بچ گئے۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ دوسرے فرعون اور اس کا لشکر ہے، اور وہ جو ہے وہ لپیٹ میں آ گئے۔ جب دونوں سمندر دوبارہ مل گیا، آپس میں بہنا شروع ہو گیا تو وہ غرق ہو گئے۔ رب کی شان دیکھیں، بڑے غور سے سنیں کہ آگے چل کے سمندر نے اس کی لاش کو ساحل پر پھینک دیا، فرعون کی لاش کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو بچا اس لیے لاش کو رہے تھے تاکہ وہ آج بھی نمونہ ہے، مصر میں پڑا ہوا اس کا پنجر جو ہے، اور اس کو وہ بھیجتے ہیں فرانس تاکہ کچھ اور مسالے وسالے لگا کے، اور میں وہاں گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور قرآن کی حقانیت پہ کوئی شبہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی لاش آپ کے سامنے وہاں پڑی ہوئی ہے۔ سر جی وہ سورہ نازیات میں آتا ہے نا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ جی بالکل۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 60، ان فی ذالک لآیہ، اس میں ایک نشانی ہے۔ اب جب میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے، آیت کا لفظ یہاں آیا ہے لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ نشانی۔ قرآن میں آیت کا معنی ایک وہ ٹکڑا بھی ہے جو آیت جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی بڑی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ نشانیاں تو قدم قدم پر آپ دیکھیں، پوری کائنات میں یہ نشانیاں، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، کوئی سیارے ہوں، کوئی سولر سسٹم ہو، کوئی کہکشاں ہو، سب نشانیاں ہیں، اور اس کی قدرت کی ایسی بے مثال نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ سورہ یونس میں جب فرعون نے یہ سب دیکھا نا، سنیں بڑے غور سے سنیں، لکھیں سورہ یونس کی آیت 90 ساتھ لکھ لیں تاکہ آپ کو پڑھ سکیں جب یہ پہنچے یہاں تو۔ کیا کہتا ہے فرعون؟ بڑے غور سے آیت سنیں، نمبر کون سی ہے؟ یونس کی آیت 90۔ فرعون کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا، کہتا ہے میں ایمان لایا کوئی الہ نہیں ہے سوا اللہ کے، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا ایمان ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا، میں اسی اللہ پر ایمان لایا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تو فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ ہر کافر جب اللہ کا عذاب دیکھتا ہے نا، جس طرح اس نے دیکھا، یہی جو اس کے جملے ہوتے ہیں، فوراً مانتا ہے، لیکن اب وہ وقت گزر گیا ہوتا ہے، اس کا یہ جملہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس کو جب دعوت دی فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام نے، اس نے بڑی مذاق اڑایا، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب
ایمان چاہیے شعوری وقت کے جب سامنے آئے صورتحال اس کو انکار کر دیا، موت کو دیکھ کے تم ایمان لاتے ہو، قبول نہیں ہے۔ تو ظلم اور تشدد کی کتنی تحریکیں ہیں نا، وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو ناکام اور نامراد بناتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کو الاؤ کیوں کرتا ہے، مجھے بتائیں۔ اس برائی کو، ان ظلم کو، اس تشدد اور بربریت کو کیوں اللہ تعالیٰ دنیا میں الاؤ کرتا سر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ ڈیل دیتے ہیں کہ شاید سدھر جائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ اصل بات کی طرف نہیں آ رہے۔ یہ مومنوں کا امتحان ہے، یہ آزمائش ہے جو دعویٰ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کفر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں۔ مہلت تو دور کی بات ہے، سب سے پہلے اہل ایمان کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے ظلم اور بربریت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ دونوں باتیں ہیں۔ وہ دونوں باتیں، وہ پہلی بات آپ پہلے لا رہے ہیں، دوسری بات اور پہلی کو پیچھے کر رہے ہیں۔ جی سر یہی ہوا ہے۔ آخر میں پھر دیکھیں آیت 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب مجھے ذرا اس آیت کو اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں جو اوپر بیان ہوا ہے بتائیے کہ العزیز اور الرحیم کے معنی کیا ہے؟ جی العزیز اس طرح کہ اس نے فرعون اس کے جو ساتھی تھے ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، اور رحیم اس سینس میں کہ بنی اسرائیل کو اس سے نجات دی اور ان پر رحمت بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا۔ اللہ العزیز ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ فرعون جو دنیا میں اپنے تکبر پہ الہ کہتا تھا، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ رب نے جب چاہا اس کو سمندر میں غرق کر دیا اس کے لشکروں کے ساتھ۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آدمی جس کے پیچھے کوئی فوج، کوئی طاقت، کوئی عہدہ نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے بخریت گزار دیا۔ یہ ہے قرآن پڑھنے سے، یہ ہے معرفت ربانی کہ العزیز یہاں کیوں آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی الرحیم کیوں آیا ہے۔ اوپر پورا واقعہ جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون، ہر طاقت فرعونیوں کے لیے اللہ عزیز ہے، اور اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش۔ سر جی یہاں سے کتنا واضح فرق پتہ چل رہا ہے نا کہ جو لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے رحیم ہوں گا، اور جو گناہ پر کرتے جائیں گے اور آخرت کے لیے یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں کتنی واضح طور پر سامنے آ گئی ہیں۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں قرآن نے کہاں کہا ہے کہ تم میری خلاف ورزیاں کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ سر جی کہیں بھی نہیں کہا، لیکن جنہوں نے نہیں قرآن پڑھا انہوں نے اپنے آپ سے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ تو اس طرح ہمارے اللہ تعالیٰ۔ ایزمپشن دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے اصول تو بڑے واضح، صاف ستھرے ہیں، قرآن کتاب مبین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک اصول صاف صاف قرآن میں بتا دی ہیں، اس لیے قرآن حجت ہے۔ کوئی بات جو قرآن میں کے اندر موجود ہے، دلیل ہے، وہ حجت ہے، اور جو اس کے بغیر بات کرتا ہے وہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں، اور اللہ کے ہاں اللہ اس کا پابند ہرگز نہیں۔ لیکن جو قرآن میں اللہ نے کہا، دیکھیں نا، اگر انسان سچی توبہ کر کے، توبۃ نصوح کر کے پوری زندگی باقی ٹھیک ٹھیک اس دین کے مطابق گزارے، اللہ معاف کر دے گا، چاہے گا تو۔ لیکن موت بھی آئے کہ آپ گمراہیوں کی انتہا پہ ہوں اور پھر آپ یہ کہیں کہ اللہ مجھے بخش دے گا، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ اللہ نے تو اصول بیان کر دیے ہیں۔ لہا مکتسبت، ہاں کیا کہ لہا کسبت ولیہا مکتسبت۔ وعلیہا مکتسبت، یہ اصول ہے، جو کمائی دنیا میں کی ہے وہی کام آئے گی، ایمان اور عمل صالح۔
قرآن کی ایک آیت بتا دیں جہاں اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ اس کے بغیر کسی کو بخش دے گا ایمان اور عمل صالح کے۔ سر جی لوگ تو اس دھوکے میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بخشے تو گناہگاروں کو بھی بخش دیتا ہے، نہ بخشے تو پرہیزگاروں کو بھی نہیں۔ پھر وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کون ہے؟ وہ منصف، انتہا درجے کا انصاف کرنے والا وہ ہے۔ وہ اللہ جو ہے وہ ہر برائی کو کنسیڈر کرے گا، اس پہ سزا کا فیصلہ فرمائے گا، ہر نیکی پر اعمال تولے جائیں گے، جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، وہ اصول بتا دیا ہے قرآن نے، وہ بخشا جائے گا۔ دیکھیں نا، میں اور آپ قرآن کے طالب علم ہیں، جو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے ہم دوسروں لوگوں کو بھی بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ ہے رب کا اصول، یہ ہے رب کا قاعدہ اور کلیہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، ایک طرف آپ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، اس سے بڑا نقص کیا ہو سکتا ہے کہ گناہ گاروں کو بھی وہی درجہ دے دیا جائے جو فرما بردار ہیں؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور سر اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہے کہ ہر کلمہ گو بخشا جائے گا، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ ذکیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں، ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اس کو رئیس المنافقین کا لقب ملا۔ عبداللہ بن عبداللہ ابی بن ابی سر جی۔ ساری عبداللہ بن ابی، I'm sorry۔ اس لیے دیکھیں، قرآن ہماری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، قرآن کے اصول، قاعدے، ضابطے رب کے مقرر کردہ ہیں، اور اگر میں اس کے پیچھے چلوں گا، اس کو موڑوں توڑوں گا نہیں، بلکہ عین اس کی روح کے ساتھ جب میں عمل کروں گا، میرا رب اپنا رحم فرمائے گا۔ سر جی ایک سوال ہے آیت جی 62 پہ۔ جی سر جی یہ جو یہاں فرمایا نا ان معی ربی سیاحین، تو اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، تو اس کو ریلیٹ کر کے سمجھا جا سکتا ہے؟ کمال کرتے ہیں آپ، وہ بھی نبی یہ بھی نبی، ایسا ہی ہے۔ جی سر یہ جی۔ دریا میں پھنسے تو انہوں نے یہ کہا، وہاں کا غار ثور پر کافر آگے سامنے نظر آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں مارے گئے، کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ بالکل یہ انبیاء کے ساتھ، کیونکہ انبیاء اللہ کے فرستادے ہوتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان کی ایک ایک چیز، اور یہی ایمان والا سمجھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ دونوں میں بڑی مماثلت ہے نہیں ہے؟ جی سر جی۔ جی سر۔ سر پھر ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں مشکل وقت میں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری رہنمائی کرے، ان معی ربی سیہدین۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ بھائی ہر مصیبت میں میرا یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، پھر میں مومن ہوں۔ پھر یقین ہوتا ہے لیکن زبان سے یہ پھر پڑھا کرے۔ کیوں نہ پڑھا کریں؟ جی زبان سر، ہے ہی اسی لیے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں۔ جی سر۔ حضرت موسیٰ نے مدین کے لیے نکلتے ہوئے دعا کی تھی نا، ربی ان یہدی سیہدین۔ گزارش یہ ہے کہ حدیث ہے کہ مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس دشمن سے بچاؤ اسلحہ، کا ذریعہ۔ بات سنیں، اسلحہ، تو وہ مومن کے پاس جو اسلحہ ہے وہ اس کی دعا ہے، رب سے، صدق کے دل سے، یقین سے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ آپ دعا کرتے ہیں، بڑے مخلص بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی اور آپ اس میں کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، اسی لیے قبول نہیں ہوئی۔ سر میں تو یہ سوچتی ہوں کہ یہ قیامت کے دن کے لیے رکھ دی گئی ہے تو تب قبول کی جائے گی۔ تو پھر اس وقت بندہ کیا کہے گا؟ حدیث آپ نے پڑھی ہے، کہے گا کاش اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ ایمان یہ ہے
کہ اگر قبول نہ ہو تو مجھے بالکل یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب اس دعا کے بدلے مجھے بڑا کچھ عطا کرے گا۔ میری ابھی تربیت ہونی مقصود ہے تاکہ میں ان مشکلوں میں صبر سیکھوں۔ تو جب بھی اگر دعا کریں ضرور کریں، اگر قبول نہ بھی ہو تو اپنے رب پر یقین، توکل یہ آپ کا پکا سچا ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے فہم قرآن۔ سر جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، موسیٰ علیہ السلام سے محبت اور بڑھ گئی آپ نے جس طرح پڑھایا ہے، الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ انبیاء کے یہ واقعات جب آپ سیرت پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم سیرت پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان کس قدر بڑھ جاتا ہے۔ اگر کاش، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اطاعت ہی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمیں سب سے زیادہ محبت اس ہستی کے ساتھ ہو۔ اور وہ انبیاء جیسے آپ نے کہا، ان کی سیرتیں جب بھی پڑھیں گے نا آپ، تو آپ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے احسان آج ہم اس دین پر اس وجہ سے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا، اور آج ہمارے سامنے یہ نمونے ہیں کہ ہم اپنا ایمان، ہمارا ایمان بڑھے۔ ایمان بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نیک انبیاء سے، ان اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء سے، نیک تو وہ تھے ہی، ہماری محبت اس وقت بڑھتی ہے جب ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کا اگر کوئی سوال نہ ہو، میں نے پھر آپ سے گزارش کروں گا، دیکھیں رمضان آ رہا ہے، وقت نکالیں، آپ ان سارے انبیاء کو میں ساتھ ساتھ لکھواؤں گا آپ کو۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے 68 تک ہم نے پڑھ لی ہے، 69 to 104۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم کا ذکر کہاں کہاں ہے، اور میں سیرت ابراہیم پر ہینڈ آؤٹ بھی بھیجوں گا آپ کو، تاکہ آپ کے پاس قرآن سے ڈیٹیل آپ کے پاس ریفرنسز موجود ہوں۔ سر جی پچھلے رمضان سے پہلے آپ نے بھیج دی ہیں، ہمارے پاس سینڈ آؤٹ ہیں۔ نہیں، نئے لوگ ہیں نا، ان کے لیے ضروری ہے۔ جی جی اچھا، میم ہم تو پچھلے رمضان میں نہیں تھے نا۔ تو ٹھیک۔ آپ کو مل جائے گا، کیوں فکر کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے کمی کی ہے چیزیں بھیجنے کے لیے آپ کو؟ نہیں سر جی، سر ہم ہی جزاک کر رہے ہیں۔ اللہ۔ آپ پڑھیں نہ پڑھیں، یہ آپ کا کام ہے، بھیجنے میں ہم نے کئی کئی دفعہ چیزیں بھیجی ہیں۔ نہیں سر ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کا تو آپ سے وعدہ ہو گیا انشاءاللہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں ابھی 15 منٹ ہیں، آج بھی اور کل بھی رمضان کو اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ ہم جی سر، جی سر، رمضان یہ مکمل کرا دیں تاکہ استقبال رمضان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ دیکھیں، استقبال رمضان ہر چیز کا ذکیہ صاحبہ موقع ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ جتنے رمضان کے سے پوری طرح واقف ہوں گے تو اسی طرح ہم تیاری کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو، آپ کی مرضی ہے، میں آپ جو کہیں گے تو میں اس کو ختم کر دوں گا، لیکن رمضان 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ آتا ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ تقوی ہے کیا، تقوی کیسے پیدا ہوگا، جو مقصد ہے، ان ساری چیزوں کو کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیج دیے ہیں پہلے۔ جی سر، یہ ٹھیک ہے، سورت بہت لمبی، ابھی کافی ساری باقی پڑی ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ اس کے بعد بھی کر لیں گے۔ آپ پہلے یہ رمضان کے اس پہ رکھ لیں پروگرام۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب میں آج اس کو اس لیے نہیں شروع کر رہا کہ 10-11 منٹ رہ گئے ہیں اور بڑا ادھورا ہوگا۔ ایک میں آپ کو کچھ پڑھانے کا جو میرے پیش نظر پروگرام ہے وہ آپ کو کھول دیتا ہوں۔ آپ کے پاس 3 ہینڈ آؤٹ ہیں۔ ایک ہے روزے کی فرضیت، سب لوگ سن لیں۔ دوسرا ہے آپ کے پاس رمضان کیسے گزاریں، اور تیسرا آپ کے پاس ہے کہ استقبال رمضان۔ ہاں، تقوی اور رمضان۔ میں ان تینوں کو ابھی تو پچھلی دفعہ جو ہم نے 2 لیکچر کیے ہیں وہ دراصل اگر آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے تو وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے، اور قرآن کے لیے 12-13 ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو الگ سے بھیجے ہیں، سب کو مل چکے ہیں، انہی پہ لیکچر ہوئے ہیں۔
کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اب اس رمضان میں قرآن سے ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، وہ ساری تفصیلات کہ قرآن۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ روزے کا مقصد بتایا کہ لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، کہ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تم تقوی حاصل کرو۔ اچھا، تقوی کے لیے قرآن، میں آپ سب بتاؤں گا آپ کو کہ تقوی کن کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے بھلا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ساری انسانیت کو خطاب کیا اللہ نے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ آیت بر میں جو سارے بتایا گیا وہ سارا اس کا مفہوم ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ایسی بات کرتے ہیں، اتنی مشکل آپ نے میڈیکل میں ڈگری لی ہے۔ قرآن تو بہت آسان ہے اور فطرت کے مطابق ہے۔ اس آیت میں ساری دنیا کو یہ اللہ نے بتایا قیامت تک کا آنے والے کے کہ عبادت تقوی پیدا کرتی ہے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ اعبدوا ربکم والذین من قبلکم، اس رب کو کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو عبادت تقوی پیدا کرتی ہے، یہ ہے اس کا اصول۔ اچھا، اب روزہ کیا چیز ہے، جلدی بتائیں۔ عبادت سر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے عبادات ہیں، ساری عبادات ہیں۔ تو روزہ عبادت ہے، تو آپ نے جنرل پڑھ لیا، میں نے جو آپ کو بتائی ہے لکھیں آپ۔ سورہ بقرہ کی آیت 21 میں اللہ کہتا ہے کہ حکم دیتا ہے کہ عبادت کرو تاکہ تقوی پیدا ہو، اور اس میں رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ حج کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی عبادت ہے اور آیت موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، نماز بھی تقوی پیدا کرتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ یہ کیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیسے تقوی پیدا کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ ام عبداللہ آپ چپ رہیں۔ بتائیں نا مجھے، اگر یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے تو مجھے تقوی مجھے کہاں سے ملے گا؟ سر جی جب ہم رب کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے آپ کو عبد جان لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اللہ ہی رب چھوڑیں، العالمین کا یہ سب باتیں رواج کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں، غور سے سنیں بات کو۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو ایاک نعبد، آپ اللہ کی جب عبادت کریں گے تو آپ، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نیکیوں پر عمل کروں اور برائیوں سے بچوں۔ عبادت کا مقصد نماز یہی بتاتی ہے نا آپ کو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے، یہی تو تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ انسان زندگی ایسی گزارے کہ نیکیوں کو میں عمل کرنے پر سبقت کرے اور برائیوں سے بچے۔ یہ نماز تقوی پیدا کر رہی ہے۔ روزہ بہترین چیز ہے تقوی کے حوالے سے۔ کیوں روزہ کیوں بہترین ہے تقوی پیدا کرنے کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ اس میں انسان حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ سر نفس پہ کنٹرول۔ پھر کیا ہوا؟ سر اللہ تعالیٰ، بندہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتا ہے، ہر جگہ چھپ کے بھی کچھ نہیں کھاتا، چھپ کے بھی کوئی برائی نہیں کرتا، تو اس کا تقویٰ پھر بڑھتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، اگر مومن ہے تو اس کو تو سمجھنا چاہیے اللہ حاضر ناظر ہے۔ کیا روزے میں ہی وہ سمجھتا ہے؟ سر روزہ جو ہے ہماری تربیت ہو رہی ہے سر،
हर चीज कैसे? से बच सर, बुरी बातों से, आप यानी ये लड़ाई झगड़े से। और सर हमें एहसास पैदा होता है कि देखिए भूख जो है, गरीबों का एहसास पैदा होता है। और सर हम सब्र हमें आता है सर, इसमें बहुत कुछ हमारे अंदर तरबियत हो रही होती है सुबह से शाम तक, अगर कोई करे तो। ये बात हुई ना कि रोजा हमें हर नेकी को करने में फटाफट खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा से ज्यादा फैयाज होते थे। मेरे लिए क्या है कि मैं नेकियों में सबकत करूं, बुराइयों से बचूं। रोजा जो है वो तरबियत है, जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि तरबियत इस तरह कि इसके सारे पहलू हमें नेकी पर उकसाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हत्ता कि 3 चीजें इंसान को बड़ी मरगूब हैं, उसका आराम, उसका खाना पीना, और कल सारी बताऊंगी तफसीलात। इन तीनों चीज़ों से रोज़ा रोक के आपके अंदर वो सब्र इस्तिकामत पैदा करता है कि आप इन चीज़ों पर ओवरकम करेंगे तो आप फरिश्तों जैसे नेक हो जाएंगे। अल्लाह की इबादत, खाना पीने से गाफिल, इसी तरह ये है वो रोज़ा जो सबसे ज़्यादा तकवे का बायस बनता है। हमें जायज़ ज़रूरियात अल्लाह ताला दिन में मना फरमा देते हैं। आप कल इंशाल्लाह बड़ी तफसील से बात करूंगा कि 3 चीज़ें क्या हैं, कि आराम, आपका आपका खाना पीना और आपकी नफ्सियाती ख्वाहिशात, तीनों को कंट्रोल करता है। और यही तीनों सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो इंसान को उसके नफ्स अम्मारा को उकसाती हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर जी जी। सर। अरे और बहुत सर जी। ये वो चीज़ें हैं जो कल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हम मजबूत अंदाज में समझें। और इस जल्दी मुझे इसलिए है ताकि आप आइंदा जो चंद दिन रह गए हैं उसमें अपनी पूरी प्लानिंग कर लें कि आपने अपने औकात को किस तरह इधर लगाना है, और बिला वजह के आपने खाने तैयार करने में कई कई घंटे वहाँ गुजार देने हैं। नहीं, आपने सबसे ज़्यादा जिस काम को तरजीह देनी है वो है कि आप अपने अंदर तकवा पैदा करें, नेकियां करें, नेकियों में सबकत करें, बुराइयों से मुकम्मल इज्तनाब करें। और वो कैसे मुमकिन है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह कल डिस्कस होंगी। सर जी इंशाल्लाह एक सर, बात अल्लाह पाक कहनी आपकी थी, जो भलाई कर दे। औरतों का हमारा बहुत मसला है कि रोजा रख के बाजार में निकले या वो रोजा गुजारने के लिए या टीवी पे बैठकर वो ड्रामे फिल्में देख लें, तो ये तकवा के सरासर खिलाफ है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर जी मैं एहसान का माइक की वजह से समझ नहीं आ रही, प्लीज वो अगर बंद कर दें तो। अच्छा, मेरी बात आप सुने बड़े गौर से। ये उम्मे अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये इंसान का ख्याल कि मैं अगर टीवी के आगे सामने बैठ जाऊं या रेडियो सुनने लग जाऊं या फलां महफिल में चला जाऊं, खुदा के लिए सोचें, ये तो तकवा के खिलाफ है सब चीज़ें। तकवा ये है कि इस महीने में आपको जितना फरागत मिल सकती है उसकी प्लानिंग करें, उस फरागत के अंदर वो इबादत करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है। फिर आपको तकवा, और फिर ये 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद बाकी 11 महीने में आप इसी पर अमल करें, और फिर अल्लाह ताला रमज़ान आएगा, आपको फिर मौका होगा कि इसी रमज़ान में आप फिर दोबारा अल्लाह ताला के उन अहकामात को और मुस्तहकम करके अदा करें ताकि आपके अंदर वो तकवा की रूह पैदा हो। सर जी मैंने भी एक सवाल पूछना है। दिन को तो लोग रोजा रखते हैं, अपने आप को रोके रखते हैं, लेकिन जैसे ही रोजा खुलता है शाम को कहते हैं बस अब तो रोजा खत्म हो गए, फिर वही काम शुरू हो जाते हैं। देखें मैडम, बात यह है कि इंसान रमज़ान के महीने में, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने नमूना बनाया है, देखें ना, रमज़ान के आखिरी अशरे में तो आपको लैलतुल क़द्र की तलाश आपके लिए कौन, ये जो लोग आप कहते हैं ना कि रोज़ा इधर बंद हुआ और उधर वो शैतान के हत्थे चढ़ गए, ये कोई तकवा नहीं है।
اللہ تعالیٰ کو ایسے کسی روزے کی ضرورت نہیں ہے جس روزے سے تقوی پیدا نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں، ادھر روزہ ختم ہوا، مہینہ ختم ہوا، او جناب بدتمیزی کی انتہا آپ دیکھ سکتے ہیں بازاروں میں جناب۔ اور آخری عشرہ سب سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور ہم بازاروں میں پھر کے گزار لیتے ہیں۔ بھائی جو چیزیں آپ نے لینی ہیں پلان کریں، رمضان سے پہلے لے لیں۔ جیسے یہ ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ میں گئی مارکیٹ میں سبزیاں لینے، بالکل بہت اچھا کیا۔ آپ سارا سودا مہینے کا لے کے رکھ لیں تاکہ کم سے کم بازار جانا پڑے، کوئی چیز ایسی ہو جو ضرورت ہے تو آپ کو جانا پڑے، ورنہ رمضان سے پہلے یہی رمضان کیسے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اب اس رمضان کو بہترین انداز میں گزار کر اپنی تربیت کر لیں، تاکہ پھر ہم اللہ کے ہاں جب پیش ہوں آخرت میں انعام کے لیے، دنیا میں بھی وہ رمضان کی عبادات ہمیں تقوی پیدا کریں گی اور آخرت میں انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو سر بھی جو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سر جو آمین نبی ثم کریم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے سر، پھر کل وہ بھی بتانا ہے کہ کیا کیا کرتے تھے سر، انشاءاللہ انشاءاللہ سر۔ اور کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی تجویز ہو آپ کی؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم لوگ سب جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی عمل کی توفیق دے سر، آمین آمین۔ اور سمجھنے کی توفیق دے۔ سر بھی ہم ہمارے لوگوں لیے کی بھی بات دعائیں کو کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت توفیق دے، اپنی طرف سے ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ ضرور انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک خوش رکھے سر، آپ کو اتنے خوبصورت طریقے سے سمجھا دیتے ہیں، ورنہ خود تو لگاتے رہیں، ہم لوگ کوشش کرتے رہیں، اس طرح سمجھ نہیں آتی ہے جیسے آپ نہیں سب صحیح کلیئر بات ہے کر جی۔ دیتے ہیں۔ اللہ پاک بس ہم سب کو آپ کے ساتھ اسی طرح جوڑے رکھے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت اللہ کا بہت احسان ہے، بہت زیادہ احسان ہے بے شک اس بے ذات شک، کا۔ اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا بالکل سر، اللہ کا بہت تعالیٰ بڑا کا کہ ہم احسان ہے اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔